بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ٹاپک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سوشیالوجی کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کا سکوپ کیا ہے، کس طرح سے سوشیالوجی جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کی صورت میں ایوالو ہوئی اور اس کی ضرورت کیوں پڑی، اور انسانوں کو جو ہے اس کی کیا ایک قسم کی اس کا کیا فائدہ معاشرے کو۔ دیکھیں، سوشیالوجی جو ورڈ ہے نا، یہ بیسیکلی تو ایک لیٹن ورڈ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لیٹن ورڈ ہے اس کا وہ ہے سوشیس، اس کا مطلب ہے کمپینین یعنی کہ ساتھی، اور اس میں جو گریک ورڈ ہے وہ ہے لوگوس۔ آپ دیکھیں تو سوشیالوجی جو ہے وہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، سوشیو اور لاجی۔ تو اگر ان کو توڑا جائے اور ان کا اوریجن دیکھا جائے تو سوشیس ورڈ جو ہے وہ لیٹن ورڈ ہے، اس کا مطلب کمپینین، اور گریک ورڈ جو ہے لوگوس یا لوگس کہہ لیں آپ، تو اس کا مطلب ہے اسٹڈی آف۔ سوشیالوجی کا مطلب ہے اسٹڈی آف کمپینین شپ۔ تو انسان شروع سے ایک سوشل اینیمل ہے، کوئی بھی انسان اکیلا زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہماری ضروریات اس قسم کی ہیں، ہماری ذہنی ضروریات اس قسم کی ہیں کہ کوئی بھی انسان تنہائی میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر کسی کو آپ اکیلا چھوڑ دیں تو وہ شخص کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا، اگر اس کا ہیومنز کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہ ہو، وہ کہیں پر آئے جائے نہ، کوئی یار دوست نہ ہو، اس کے کوئی بات کرنے والا نہ ہو، کوئی رشتہ دار نہ ہو، کوئی اس کے بیوی بچے نہ ہوں، بہن بھائی نہ ہوں، والدین نہ ہوں، بالکل تنہا چھوڑ دیں تو وہ اپنی بنیادی ضروریات تو پوری کر لے گا، وہ کھانا بھی کھا لے گا، وہ پانی کا انتظام بھی کر لے گا، رہائش بھی اختیار کر لے گا، اپنے لیے جو ہے وہ کپڑوں کا بندوبست بھی کر دے گا، لیکن ایک نارمل ہیومن مائنڈ کی جو فنکشننگ ہے وہ اس کی خراب ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کو نارمل رہنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس چیز کا کہ مائکروسافٹ نے ایک ایسا کمرہ بنایا ہے دنیا کا جو کہ خاموش ترین کمرہ ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کی ایک قسم کی جنرل نالج میں اضافہ بھی ہے اور ہماری اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ تو کیا ہے کہ مائکروسافٹ نے ایک کمرہ بنایا ہے جو دنیا کا انتہائی خاموش کمرہ ہے۔ وہاں پر اتنی خاموشی ہے کہ آپ اپنے دل کی دھڑکن بغیر کسی آلے کے اپنے کانوں میں محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آج تک جو ورلڈ ریکارڈ ہے وہاں پر وہ کسی بھی انسان کا وہ 30-35 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اکیلا وہاں پر 30-35 منٹ سے زیادہ نہیں گزار سکتا، اور ان کا چیلنج ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پر 1 گھنٹہ یا 45 منٹ گزار کے دکھائے تو اس کا اچھا خاصا انعام رکھا ہوا انہوں نے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا۔ اگر ضروریات کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی ضروریات کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ضروریات بھی جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مطلب آپ ڈاکٹر ہیں، میں انجینئر ہوں، وہ شخص جو ہے وہ فلاں شخص جو ہے وہ کار کا مکینک ہے، فلاں شخص جو ہے وہ کوڑا اٹھانے والا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ جناب ایک قسم کا مکان بناتا ہے، وہ کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظام تو چلایا ہی چلایا ہے ڈیوٹیز بانٹ کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی احساس دلایا ہے کہ ہمیں اپنے سروائیول کے لیے ایک سوسائٹی میں رہنا ضروری ہے۔ تو اب اگر ارلی ٹائمز کی، ارلی ایجز کی بات کی جائے کہ جب انسانوں کی تعداد دنیا میں بہت کم تھی، تو اس وقت یوں ہوتا تھا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی شکلوں میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، قبائلی نظام آپ کہہ لیں کہ وہ تھا،
اور اس وقت بہت سارے مشکلات ہوا کرتی تھیں، بہت سارے معاملات جو ہیں، کیونکہ اس وقت تو بیسک ایشوز تھے، خوراک کا بندوبست کرنا، جنگلی جانوروں سے بچنا، زہریلے سانپوں سے بچنا، موسم کی سردی گرمی سے بچنا، خوراک کا بندوبست کرنا. تو یہ معاملات انسان کا سارا دن جو ہے، یا یوں کہیں کہ ساری زندگی انہی چیزوں کے بندوبست میں ہی گزر جاتی تھی. اور اس میں بھی بہت سارے مسائل دیکھنے میں آتے تھے کہ اگر کوئی شخص اکیلا گیا ہے کہیں جنگل میں شکار کرنے، تو اکثر اوقات وہ شکار کرنے کی بجائے خود شکار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کسی جنگلی جانور کا شکار بن گیا، یا اس کو کسی سانپ نے کاٹ لیا. تو اب اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا شروع کیا کہ اکٹھے چلنا چاہیے، اکٹھے جانا شروع ہو گئے. لوگ گروپس بنا کے، قافلے بنا کے سفر کرنے لگے، گروپس کی صورت میں جا کر جو ہے وہ شکار کرنے لگے، پانی کا بندوبست کرنے لگے. تو جب اکٹھے جانے لگے تو پھر کچھ مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے. اب مسائل کیسے پیدا ہونے شروع ہوئے کہ بھئی 10 لوگ گئے تھے ایک جو ہے وہ شکار کرنے، فرض کریں جی ایک ہرن کا شکار کرنے، تو ان میں سے تیر تو ایک آدمی کا لگا جا کر، تو ہرن تو اس نے مار گرایا. اب باقی 9 کا تو نہیں لگا. تو اب کیا باقی 9 لوگوں کو اس ہرن میں سے حصہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یا سب لوگوں کو برابر حصہ ملنا چاہیے؟ اگر سب کو برابر دے دیں تو جس نے ایفرٹ کی، جس کی ایکچول پریکٹیکل جس نے رزلٹ نکال کے دیا، اس کو کچھ ایکسٹرا نہیں ملا. اور اگر سب میں سے صرف اس کو دیا جائے تو باقی 9 لوگوں کا جانا بے سود ہے. تو پھر آہستہ آہستہ انسان یہ سمجھنے لگا کہ کیوں نہ ایک شخص جو ہے وہ ہم میں سے ہمارا لیڈر ہو، اس کو ہم چن لیں، ٹھیک ہے. ایک سسٹم بنانے کی کوشش شروع کر دی انسان نے کہ جناب ہم جو ہے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے، یا اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، یا ایک تقسیم کا نظام ہی بنانے کے لیے جو ہے نا ہم کیا کریں کہ ایک جو ہے نا وہ اپنا کوئی لیڈر مقرر کر لیں، کسی کو لیڈر چن لیں، کسی کو جناب. اب اس کی ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ ہر کسی کا ایک سسٹم تھا کہ جی کوئی بہت زیادہ طاقتور ہے اس کو لیڈر بنا دیتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ذہین ہے اس کو لیڈر بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بہت زیادہ درد دل رکھنے والا انسان ہے، دوسروں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، یا دوسروں کا احساس کرتا ہے، اس کو لیڈر بنا دیتے ہیں. تو اب وہ کیا ہے کہ یہاں سے ہمیں نظر آنا شروع ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ انسان ایک ہجوم سے کنورٹ ہو رہے ہیں ایک سوسائٹی کی طرف. اب دیکھیں جب انسان ایک سوسائٹی کے طور پر رہیں گے تو بہت ساری آسانیاں بھی ہوں گی. بھی دیکھیں اگر آپ اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اکیلے اپنے گھر کے سربراہ ہیں، فرض کرتے ہیں پرانے دور کی بات کہ جب آپ اکیلے اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو رات کو آپ نے سونا بھی ہے. اگر سارے سو گئے تو کوئی جانور حملہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سانپ حملہ کر سکتا ہے، کوئی بچھو آ سکتا ہے، کوئی بھی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، تو کسی نہ کسی کو جاگنا پڑے گا. اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، مرد ہیں، اکیلے مرد ہیں، باقی آپ کے بچے چھوٹے ہیں، تو آپ اگر رات کو جاگ کر پہرا دیں گے تو اگلے دن شکار پر کیسے جائیں گے، خوراک کا بندوبست کیسے کریں گے؟ اس وقت کوئی پانی کی موٹر تو نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی ٹینکیاں تو نہیں بنی ہوئی تھیں، اور یہ بھی لازمی نہیں تھا کہ ہر بندہ چشمے کے قریب رہتا ہو، ہر بندہ نہر کنارے رہتا ہو، ٹھیک ہے. لوگ دور دور بھی رہا کرتے تھے. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پہاڑوں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے کہ موسم سے بچنا آسان تھا. تو اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ پہاڑ کے نزدیک ہی جناب وہ فون کر کے آپ جو ہے وہ پیزا منگوا لیتے ہیں، اور یہ چیزیں تو نہیں تھیں. اکیلے رہنے میں مشکلات تھیں، تو ایسا ایسا قبیلوں کی صورت میں رہنا شروع کیا تو ڈیوٹیاں لگا دی گئیں. ڈیوٹیاں لگائیں تو اس سے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا آغاز ہوا، سیگمنٹیشن کا آغاز ہوا، کلاسز کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں آج کے دور میں انگریز اس بات کو بہت بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ معاشرے کا ہر فرد کارآمد ہے، کسی کو بھی بیکار نہیں سمجھتا. یہ نہیں ہے کہ جناب اگر وہ ٹرک چلانے والا تو فضول آدمی ہے، اور یہ اگر ایک جگہ پر اچھے عہدے پر بیٹھا تو یہ کام کا آدمی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوڑا اٹھانے والا بھی ایک اہم شہری ہے، ایک اہم فرد ہے، کہ اگر وہ کوڑا اٹھانا چھوڑ دے تو پورے شہر میں گندگی ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح
ہر چیز کا ایک سسٹم انہوں نے بنایا اور اس چیز کو سمجھا ہے، ٹھیک ہے. تو سوسائٹی کے اندر شروع سے جب یہ آہستہ آہستہ چیزیں بننی شروع ہوئیں تو لوگوں کی ڈیوٹیز آنی شروع ہو گئیں. ڈیوٹیز بنی تو پھر جناب وہ پارٹیاں بننی شروع ہو گئیں، فرینڈ شپس بنی، ان کی دوستیاں بنی، پھر مذاہب سامنے آئے، مختلف مذہب تھے، ٹھیک ہے. پھر ایک جیسے ذہن کے لوگ مل بیٹھتے تھے، یونینز کا آغاز ہوا وہاں سے، ٹھیک ہے. پھر جب وہ معاملات آگے چلے، ہیومنز نے مینٹلی ایوالو کیا، ہیومنز جو ہیں وہ انسان ذہنی طور پر ترقی کرتے چلے گئے، تو پھر کیا ہوا کہ پالیٹکس کی طرف آنا شروع ہوئے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں، انڈیا پاکستان میں جو ہے وہ پالیٹکس ایک بہت گندا لفظ سمجھا جاتا ہے، کہ سیاست جو ہے وہ ایک بہت جیسے کہ برا کام ہے، سیاست جو ہے ایک بہت گندی چیز ہے. نو، سیاست کا استعمال ہمارے ہاں گندا ہوا ہے شروع سے. گندے ذہن کے، گندی نیت رکھنے والے لوگ جب سیاست میں آئے ہیں تو اس ایک مچھلی نے پورے تالاب کو گندا کر دیا. سارے سیاستدان تو برے نہیں ہیں، سارے اچھے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کا جو آغاز ہے وہ بھی آپ کے سوشلائزیشن کے پروسیس سے ہی شروع ہوا، ٹھیک ہے. تو ہمیں بیسیکلی سوشیالوجی یہ بتاتی ہے کہ ہیومن بینگز جو ہیں جب وہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو وہ اس سوسائٹی کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، ان کا اس سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہے، رویہ کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے. ڈیفرنٹ سوسائٹیز ہیں نا. اب مسلمان ہے، پاکستان ہے ایک مسلم سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک الگ شرم کی بات ہے کہ اب صرف نام کے مسلمان رہ گئے، لیکن بہرحال ایک مسلم سوسائٹی تو ہے نا. ابھی بھی بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اچھا، اسی طرح ایک آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ایک الگ سوسائٹی ہے، ان کی اپنی نارمز ویلیوز ہیں، ان کا اپنا کلچر ہے. ایک ایسی سوسائٹی ہے جو کہ مشرکین کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی ایک اپنی سوسائٹی، ان کا ایک اپنا لیونگ سٹائل ہے. کچھ ایسے ممالک بھی ہیں اس دنیا میں جن کا کوئی مذہب بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہے، ہر سوسائٹی کے اندر جو اس کے انڈیویجولز ہیں ان کا رہن سہن کا طریقہ کار الگ ہے، ان کا آپس میں انٹریکشن کا طریقہ الگ ہے. ایک آسان اگزامپل دیکھ لیں، ہمارے ملک میں جو شادی ہوتی ہے، شادیوں کا جو سسٹم ہے، بھئی شادی پر کھانا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ بغیر کھانے کے شادی ہو، پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں یورپین کنٹریز میں، لیٹ سے امریکہ کی بات کریں آپ، تو وہاں پر جو ہے وہ شادی ہو رہی ہے تو اس کے اندر جسٹ ایک ایک گلاس آپ کو کولڈ ڈرنک کا مل جائے گا، ٹھیک ہے. وہاں پر یہ دیگیں چڑھانے کا نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. وہاں پر اس طرح سے دیگیں نہیں چڑھ رہی، زردے نہیں پک رہے، 6 8 8 10 ڈشیں نہیں بن رہی. تو یہ کیا ہے، یہ ہیومنز کا ایک اپنی سوسائٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا طریقہ الگ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. فرینڈ شپس کو دیکھ لیں آپ، یا رشتہ داریاں نبھانے کا طریقہ دیکھ لیں، یا آپ جاب پر جا کر لوگ کس طرح سے اپنے کولیگز کے ساتھ پیش آتے ہیں، یا ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کے ریلیشن میں فرق دیکھ لیں. پاکستان کے اندر کیا ہے، ٹیچرز، ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب ٹیچرز جو ہیں وہ سارے کے سارے بہت اس لیول پر موجود ہیں، لیکن سٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ یہاں پر کیا ہے، ڈیفرینٹ ہے ظاہر ہے تعلیم کے حوالے سے، ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ سب سے آخری جو پرائورٹی ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو دیتے ہیں. بات تو سخت ہے، تلخ ہے، لیکن ہے تو حقیقت نا. آنکھیں بند کرنے سے حقیقت تھوڑا بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہم کتنا، آپ دیکھ لیں اپنی اپنی ذات کو دیکھیں کہ ہم لوگ بکس پر کتنا انویسٹ کرتے ہیں، ہم اپنی اسٹڈی کو کتنی پرائورٹی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے گیس پیپر مل جائے، کہیں سے شارٹ کٹ مل جائے، کہیں سے جناب ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہمیں جو ہے نا فنگر ٹپس پہ پورا سلیبس جو ہے نا ایک لیکچر میں یا ایک دن میں کروا دے. تو ہماری یہ مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ باہر کے کنٹریز میں دیکھیں تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، صرف تعلیم کی اہمیت کا ٹی وی پہ شور مچانے سے نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے. تو وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ اس کو واقعی سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں دل لگا کر، ٹھیک ہے. اور وہ چیز پڑھتے ہیں جو پڑھنے کا دل ہوتا ہے، پھر اس کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، ریسرچ بھی کرتے ہیں،
خوشی خوشी पढ़ते हैं, बोझ नहीं समझते. हमारे यहाँ देख लें, एक रेस लगी हुई है, या तो वो स्टूडेंट्स की कैटेगरी है जो ज़िंदगी और मौत का मसला बनाकर बैठी हुई है, या फिर वो स्टूडेंट्स की कैटेगरी है जो कहती है बस नक्कल लगा लें, या जनाब हमें कहीं से कोई शॉर्टकट्स मिल जाएं, या बस कोई जादू की छड़ी मिल जाए, कोई अनफेयर मीन्स मिल जाए, हमें कोई यूनिवर्सिटी के अंदर का बंदा मिल जाए जो हमें पास करवा दे. ठीक है, तो ये लॉ की अगर बात करें तो ये लॉ के अंदर लॉ गैट वगैरह ये चीज़ें भी इसीलिए डाली गई हैं. ठीक है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा मसाइल थे, तो घोड़े और गधों को अलग अलग करना था. तो ये क्या है, अब ये डिफरेंट सोसाइटीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका डिफरेंट एक इंटरेक्शन का तरीका है. ठीक हो गया. ये सारी जो चीज़ है हमारी, ये हमारी बेसिकली जो सोशियोलॉजी है, जो सब्जेक्ट है. देखें इस के अंदर हमने ज़रा डिटेल से बात इसलिए भी की कि थोड़ा सा सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू हम लेने की कोशिश कर रहे हैं. सो अगर मैं एक लाइन में ये कहूँ कि जो सोशियोलॉजी है वो बेसिकली जो कलेक्टिव बिहेवियर है, जो इज्तमाही बिहेवियर है लोगों का, उसकी साइंस को पढ़ने का नाम सोशियोलॉजी है, तो बात गलत ना होगी. ठीक है, तो सिस्टमेटिक स्टडी है बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमंस की, कि वो सोसाइटी में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं. ठीक है, अब आप एक और एग्जांपल देखें. हमारे मुल्क में क्या होता है कि सड़क पर जब हम जा रहे हैं तो छोटी गाड़ी वाला जो है, जो बड़ी गाड़ी वाला है, वो छोटी गाड़ी वाले पर रोब डालता है, खाम खा कर गाड़ी टेढ़ी करके खड़ी कर देगा, रास्ता नहीं देगा. या जनाब वो अगर किसी मोड़ पे आमने सामने आ गए हैं तो बड़ी गाड़ी वाला ये कहेगा कि जी ये छोटी गाड़ी वाला रिवर्स करे, ये पीछे हो, ये मुझे रास्ता दे. ठीक है, ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है, बिहेवियर है. ठीक है जी, अब सही है गलत है अभी इस बहस में नहीं पढ़ते हम. लेकिन इसके बरक्स अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें तो वो कहते हैं सो व्हाट, अगर आपके पास एक 4 व्हीलर है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 4x4 रखी हुई है आपने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक सिंपल कार रखी हुई है उससे क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से अगर हम बात करें कुछ फीचर्स के हवाले से कि जो हमारी सोशियोलॉजी है ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट साइंस है. ठीक है, ये एक बहुत वसी सब्जेक्ट है और इसकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो बहुत ही ज़्यादा वसी है. इसका अपनी ही बाउंड्रीज़ हैं, इसकी अपनी मैथडोलॉजीज़ हैं, अपना तरीक़ाकार हैं. देखिए आपके पास कोई कैलकुलेशन तो यहाँ पर नहीं है ना, ये तो ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी करने का नाम है. तो जब भी ह्यूमन बिहेवियर्स को आप स्टडी करते हैं तो आपके पास कोई कैलकुलेटर नहीं होता, आप कोई बैठ के कैलकुलेट नहीं कर सकते चीज़ों को. ठीक है, तो सोशियोलॉजी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प आउट करती है कि हम अपनी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको स्टडी कर सकते हैं. और इसके अलावा हम लोगों के बिहेवियर को एज अ होल स्टडी करते हैं. किसी मुल्क की अगर बात करें, वहाँ की पॉलिटिकल माइंडसेट क्या है लोगों का, पॉलिटिक्स को लोग कैसे देखते हैं, उस जगह की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें हमें सोशियोलॉजी में पढ़ने को मिलती हैं. सोशल क्लासेस कौन कौन सी हैं. ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि एक मुसलमान माशरे में रहते हैं तो हमारे यहाँ 3 ही सोशल क्लासेस हैं आम तौर पे, कि जी अपर क्लास है जिसको हम एलीट क्लास कहते हैं, फिर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है जो हमने आम तौर पे बनाई हुई है. यानी कि पैसे की बुनियाद पर गरीब आदमी है, फिर एक सफ़ेद पोश है और एक अमीर आदमी. लेकिन इसके बरक्स आप देखें कि इंडिया के अंदर जो हिंदू मुआशरा है वहाँ पर ज़ात पात का बहुत ज़्यादा सिस्टम है. ठीक है जी, वो ब्राह्मण हैं, कोई शूद्र हैं, कोई खत्री हैं, और डिफरेंट ज़ातें हैं उनकी. ठीक है, तो क्या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुई हुई है उनके कल्चर के अंदर. तो इन सारी बातों के बाद अब यहाँ पर बात जहन में ये आनी चाहिए और आती भी है कि हम तो LLB कर रहे हैं, लॉ के अंदर सोशियोलॉजी को घुसेड़ने का क्या मकसद है, सीधा सीधा लॉ पढ़ा देते. तो भाई बात ये है कि जो बेसिक मकसद होता है कानून का वो क्या होता है. कानून का बेसिक मकसद ये होता है कि किसी भी मुआशरे के अंदर जो है वो अमन व अमान को कायम किया जाए, पीस को जो है वो कायम किया जाए, हार्मनी क्रिएट की जाए, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम किया जाए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कानून का मकसद है. और कानून ऐसे नहीं बनता. जब भी कोई कानून बनाया जाता है उसके पीछे लेजिस्लेचर का जो माइंडसेट होता है वो ऐसे नहीं होता, वो एक कलेक्टिव विजडम होता है उस सोसाइटी का,
ملک کا، اس جگہ کا، اس خطے کا، وہاں کے لوگوں کی سوچ کا، تو قانون بھی وہی صحیح طریقے سے چل پاتا ہے جس کی امپلیمنٹیشن اس وقت کی جائے یا وہاں پر کی جائے جہاں پر وہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہو. ٹھیک ہے. اب ہم ایک ایسا قانون بنا دیں پاکستان میں جس کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنا ہی پاسبل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج سے کچھ سال پہلے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جناب یہ جتنے بھی میڈیکل سٹور ہیں یہاں پر فارماسسٹ کا ہونا ضروری ہے اور بغیر نسخے کے دوائی نہیں ملے گی. اب یہ قانون تو ہے ہمارے ملک میں اور برا بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پر یہ قانون. لیکن اگر آپ پاکستان کے معاشرتی حالات دیکھیں، یہاں پر ڈاکٹروں کا فقدان دیکھیں، یہاں پر دواؤں کی قیمتیں دیکھیں، یہاں پر لوگوں کی جو اکنامک سچویشن ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ باتیں فٹ نہیں آتی. ٹھیک ہے. اب بائی لا تو میڈیکل سٹور کے اندر جو ہے ٹیمپریچر بھی کنٹرولڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. دوائیاں ایک خاص ٹیمپریچر، آپ اپنے گھر میں ابھی اسی وقت کوئی بھی دوائی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اوپر لازمی لکھا ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ دھوپ سے بچائیں، نمی سے بچائیں، ڈائریکٹ روشنی سے بچائیں، اتنے ڈگری سینٹی گریڈ تک اس ٹیمپریچر میں رکھیں اس کو. تو اگر ایک میڈیکل سٹور پر یہ چیز لاگو کر دی جائے تو اس کے لیے اس کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے لیے ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت پڑے گی، اور ایئر کنڈیشنرز کے لیے بجلی استعمال ہوگی، اور بجلی پاکستان میں بہت مہنگی ہے. ٹھیک ہے. تو اب پریکٹیکلٹی ختم ہو گئی اس قانون کی. تو اس وقت عارضی طور پر شور مچا، گورنمنٹ نے ایک ہائپ کریٹ کی. ٹھیک ہے. لوگوں میں بھی جو ہے وہ اضطراب پایا گیا. اب عام کسٹمر بھی پریشان تھا کہ یار اس سے جو ہے وہ میڈیکل سٹور والے کی کاسٹ بڑھے گی تو آبویسلی وہ ہم سے ہی کیلکولیٹ اس کو وصول کرے گا. ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹ جو بوجھ ہے وہ کنزیومر پہ پڑے گا. اب ہماری حکومت کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ وہ جناب سبسڈی فراہم کرے یا کچھ اس قسم کا کرے یا بجلی سستی کرے، نہیں کیا جا سکتا. اس لیے قانون بناتے وقت اس خطے کی، اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی نارمز، ویلیوز، اکنامک سچویشن، سوشل اسٹریٹیفیکیشن، وہاں کا کلچر، وہاں کی یہ تمام پولیٹیکل چیزیں، وہاں کے یہ جتنی بھی لوگوں کی آئیڈیالوجی ہے، جو فلسفی ہے اس ملک کی، ان ساری چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب آپ یہ چیزیں سمجھ سکیں گے تو پھر آپ ایک اچھا قانون بنا سکیں گے. ضروری تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ نے صرف وکیل ہی بننا ہو، وکیل سے آگے انسان جج بھی تو بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں جو ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، جو سپریم کورٹس کے فیصلے ہیں، وہ فیصلے ایک قانون ہی تو بن جاتے ہیں جس کو ہم پریسیڈنٹ کہتے ہیں یا جج میڈ لا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سم اپ میں اس طرح سے اپنے آج کے لیکچر کو کروں گا کہ اگر آپ لا کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں، آپ ایک اچھے قانون دان بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو سوشیالوجی کو اچھے انداز سے سمجھنا ہوگا. جتنا بہتر آپ اپنے معاشرے کو سمجھ پائیں گے اتنے بہتر قوانین آپ یہاں پر لا پائیں گے، یا یوں کہہ لیں کہ اتنی بہتر قانون کی ایڈجسٹمنٹ یا امینڈمنٹس آپ کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.